بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، بخاری و مسلم میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا مت کہو۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کرے، خرچ کرے، تو فرمایا کہ صحابہ کرام کے مٹھی یا اس سے بھی آدھے غلے کے خرچ کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا یا میرے صحابہ کو دیکھا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی۔ گویا کہ اس پروگرام میں ہم جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اور کریم آقا کا فرمان ہے، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ فرمایا میرے اصحاب کی تکریم کرو، وہ تم سے بہتر ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر ہم نے کرنا ہے، وہ مؤذن رسول ہیں، وہ محبوب رسول ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، انہیں اپنی مجلس کا قرب عطا فرماتے، اور کریم آقا علیہ السلام اکثر اس سے خیریت دریافت فرماتے اور ان کی ضروریات کی بابت پوچھتے اور کہتے کہ بتاؤ کوئی ضرورت ہے۔ اگر وہ صحابی ضرورت کی بابت عرض کرتے تو میرے آقا فوراً پوری کرتے۔ وہ مؤذن مصطفیٰ ہیں، مؤذن رسول ہیں، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، لیکن دل ایمان سے روشن تھا، نور محبت مصطفیٰ سے روشن تھا۔ کریم آقا علیہ السلام کے یہ محبوب صحابی، ان کے لبوں پر اکثر یہ الفاظ رہتے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، علمنی مما علمک اللہ، کہ مجھے وہ سکھائیں جو رب کائنات نے آپ کو سکھایا ہے۔ سابقون الاولون کا تاج بھی رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ پاک سے کہیں باہر تشریف لے جاتے تو اپنا جانشین اور امت کا امام قربان جاؤں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرماتے۔ پھر آپ کے اعزاز میں یہ بھی ایک انفرادیت ہے کہ رب کائنات نے آپ کو یہ بھی اعزاز دیا کہ جب ہجرت مدینہ آپ نے فرمائی تو ہجرت مدینہ میں کریم آقا علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے مدینہ پاک میں معلم بنے اور لوگوں کو تعلیم قرآن دیتے اور تعلیم دین دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا ذکر کریں گے، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہے، بہت بڑی شخصیت جن سے لاکھوں لوگ جو ہیں ذہنی تلمس طے کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں متسکی اللہ آپ کو۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم کا بڑا قرب تھا، کریم آقا اسے بڑا نوازتے تھے، مجلس میں اپنا قرب عطا فرماتے، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ لوگ ضروریات کے لیے نبی کی بارگاہ میں سوال کرتے اور یہ میرے آقا ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اے عبداللہ ابن مکتوم کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، اللہ کا نبی پوری فرمائے گا۔ کیا فرمائیں گے ان کے ابتدائی حالات اور جس طرح انہوں نے مصائب و علام سے گزرے اور کس طرح پھر سرکار کا قرب رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا۔ بسم اللہ جی۔ حامدا و مصلیا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ تاریخ اسلام کی عظیم المرتبت ہستی، جلیل القدر صحابی رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، سبحان اللہ۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بتائیں کہ بظاہر ان کے پاس بصارت نہ تھی، جی، لیکن بصیرت کا نور میرے رب نے وافر مقدار میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حق اور باطل کی پہچان اور حق کو قبول کرنا یہ آپ کی سرشت میں رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ نابینا ہونے کے باوجود جب آوازہ حق آپ کی سماعتوں سے ٹکرایا ہے، دعوت حق آپ تک پہنچی ہے، جب حق کی روشن کرنوں نے اپنا نور بکھیرنا شروع کیا ہے، اللہ اکبر، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے
بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہل کے، بغیر کسی تدبر کے، بغیر کسی تفکر کے فوراً حق کو قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا سابقون الاولون کے عظیم تاج کے مستحق ٹھہرے جی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا اسم گرامی عمر تھا یا عبداللہ تھا یا حسین تھا، صاد کے ساتھ حسین، جی یہ آپ کا اسم گرامی تھا، لیکن لوگ آپ کے اس نام کو بھول گئے اور آپ کی جو کنیت آپ کی والدہ ماجدہ کے نام سے تھی وہ اتنی شہرہ آفاق ہوئی، جی اتنی مقبول بارگاہ خدا ہوئی کہ آج تک آپ کو ابن ام مکتوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ام مکتوم، جی بعض یعنی عبداللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف ابن ام مکتوم جب کہا جائے تو کسی اور کا تصور آتا ہی نہیں، وہ صرف اور صرف یہی ہستی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بھی ہیں سبحان اللہ۔ اور امت کے معلم بھی ہیں، واہ واہ واہ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام قیس بن زائدہ تھا، جو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی ماموں تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن ام مکتوم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سگے ماموں زاد بھائی تھے، جی یعنی اس حوالے سے آپ کو اتنا قرب ہے دربار رسالت میں صحابی ہونے کے ناطے، اور پھر خاص طور پر وہ مقام جو آپ کو ملا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور میں بھی انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، جی وہ قرب، لیکن یہ نسبی قرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے کہ آپ ان کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ جی اور والدہ ماجدہ کا نام عاتقہ، لیکن ان کی جو کنیت جو مشہور تھیں وہ ام مکتوم کے نام سے مشہور تھیں، صحیح۔ اور اس لیے آپ کی کنیت ابن ام مکتوم، اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ شہرت ہوئی، جو آپ کا امتیازی وصف ہے، سبحان اللہ۔ جس کے بعد بہت زیادہ آپ کو اہمیت نصیب ہوئی، بہت زیادہ میرے آقا کی بارگاہ میں آپ کو پروٹوکول دیا جانے لگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خیال کرنے لگے۔ یہ جو بھی آپ نے بات بیان کی تھی کہ آپ ان سے خود پوچھتے سبحان اللہ۔ جب وہ آپ کی مجلس میں آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتے تو بتائیے کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، کسی کام کے لیے آئے ہیں، واہ واہ۔ آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، جب وہ بتاتے تو فوراً اگر کوئی حاجت ہوتی ان کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی حاجت کو پورا فرماتے۔ کیا کہنے۔ یہ کب ملا آپ کو یہ قرب اور اتنی اہمیت؟ ویسے تو میرے آقا رحمت للعالمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم گسار ہیں، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، بے شک، رحیم ہیں، حریص ہیں۔ بے شک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ یہی انداز ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں آنے والا، آپ کی نگاہ ناز میں آنے والا ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ جتنی اہمیت مجھے مل رہی ہے شاید کسی اور کو نہیں مل رہی، صحیح۔ جتنا قرب دربار رسالت میں میرا ہے کسی اور کا نہیں ہے، جتنی سنوائی میری ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ ہر ایک یہی سمجھتا تھا، کیونکہ جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، جن کو کوئی قریب نہ بٹھاتا، سبحان اللہ۔ جن کو کوئی ہاتھ پکڑانے والا اور دامن پکڑانے والا نہ ہوتا، میرے آقا انہیں اپنے دامن میں چھپایا کرتے، بے شک، بے شک۔ حضور اپنے قرب میں بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن ان کو اسپیشل اہمیت اس حوالے سے کہ ان کے بارے میں تاکید آسمانوں سے آئی تھی، اللہ اکبر۔ سبحان ان کے اللہ۔ بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام رب کی بارگاہ سے آیا تھا اور جبریل لے کے آئے تھے، واہ اور اس کا پس منظر بڑا مشہور ہے جی کہ جب نبوت کا ابتدائی دور تھا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بعثت کا ابتدائی زمانہ 3 سال جو تھے، جس کے اندر ابھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھل کر دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں ملا تھا، رازداری کے ساتھ تبلیغ کرتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، انفرادی طور پر تبلیغ کرتے تھے، چھپ چھپ کے دعوت دیا کرتے تھے۔ جی جب ابھی نبوت کے 4تھے سال میں یہ حکم نازل ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جی
کہ محبوب جو آپ کی ڈیوٹی لگی ہے، جو آپ کو منصب سونپا گیا ہے، اس کا آپ کھل کے اظہار فرما دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ جی یہ اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو مشرکین مکہ تھے، سرداران قریش تھے، ان کی آمد و رفت رہتی تھی، نشست و برخاست ہوتی تھی، الیک سلیک ان سے ہوتی تھی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا پیغام دیا کرتے تھے۔ اور چونکہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں، جو پہلے میں نے ایک لفظ کہہ دیا قرآن کریم کی آیہ کریمہ سے لے کر 11ویں پارے میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے اور ایسی نعت ہے واہ واہ واہ، کہ جس کا تصور آتے ہی ایک لطف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جی سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمتوں والا رسول آیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ واہ واہ واہ، کیا جملہ کیا ہے! کہنے، سبحان اللہ، ارشاد فرمایا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے، اللہ اور حریص علیکم، سبحان اللہ، وہ بڑے ہی حریص ہیں تمہارے بارے میں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین پر، اہل ایمان پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بے شک بے شک، اب یہ جو پہلا جملہ ہے حریص علیکم، یہ پوری انسانیت کو لقد جاءکم کا خطاب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حریص تھے کہ آپ کی تمنا، آرزو، آپ کا اضطراب اس حوالے سے ہوتا تھا کہ کوئی ایک رب کا بندہ بھی دوزخ کا ایندھن نہ بنے، جی ہر ایک جنت کا مستحق ٹھہرے۔ واہ واہ واہ، سبحان وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا تم جہنم کے گڑھے کے اللہ، کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ یک رحمت خداوندی کو جوش آیا، اس نے تمہارے اندر اپنا محبوب مبعوث فرمایا اور اس نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بچا کر واہ واہ واہ، جنت سبحان کی اللہ، ابدی اور سرمدی نعمتوں کا مالک بنا دیا۔ کیا کہنے، تو سبحان حضور اللہ، فرماتے تھے میں تمہیں سرینوں سے پکڑ پکڑ کے، واہ واہ واہ، تمہارے پیچھے جو کپڑا ہوتا ہے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، جہنم سے بچاتا ہوں، جنت کی طرف لے جاتا ہوں، سبحان اللہ، اور تم پھر جہنم کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ جی تو خواہ آپ کا اضطراب، آپ کی جد و جہد، آپ کی زندگی بھر کی سٹرگل، محبوب رب کائنات ہونے کے باوجود اس طرح کی کٹھن زندگی گزارنا، اللہ اکبر، اللہ، مشکلات کا سامنا کرنا، تکالیف اٹھانا، فقر اختیاری کو جی اختیار کرنا، وہ فقر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، وہ زندگی کہ ہر وقت، اور پھر کانٹے بچھائے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کی خواہش یہ تھی کہ کوئی بندہ بھی جو مجھے گالی دے رہا ہے کاش اسے بھی ہدایت نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو سبحان کانٹے اللہ، بچھا رہا ہے کاش وہ بھی مسلمان ہو جائے، جی جو پتھر مار رہا ہے کاش وہ بھی میرا کلمہ پڑھ لے واہ اور واہ، وہ بھی جنت کا مالک بن جائے۔ مفتی صاحب یہ کمال بات آپ نے فرمائی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا تو اتنے کریم ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے آپ کی محبت کا کیا کہنا۔ طائف کے اندر ناظرین محترم آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں لیکن کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، مالک یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو میرا تعارف نہیں ہے، تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ وہ تو دشمنوں کے پاؤں کے نیچے بھی چادر بچھانے والے تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے قرآن کے جو آیات کا نزول ہوا اس کی بابت ہم آتے ہیں۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول، محبوب رسول، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو مدینہ طیبہ شریف میں سیدنا بلال حبشی کو بھی مؤذن مقرر کیا اور سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مؤذن مقرر کیا۔ کیا اعزاز تھا، کیا اکرام رب کائنات نے عطا فرمایا نبی کی زبان سے۔ اور قربان جاؤں، اگر اذان سیدنا بلال حبشی دیتے تو اقامت
سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے، اگر اذان عبداللہ ابن مکتوم دیتے تو جناب اقامت سیدنا بلال حبشی پڑھتے۔ وہ کیا حسین منظر ہوگا ناظرین محترم کہ مصلی رسول پر امام الرسول ہیں، امام المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وہ مصلی پہ کھڑے ہیں اور اقامت کا اعزاز حاصل کرنے والے مؤذن رسول سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کریم آقا علیہ السلام ان کو اپنا بڑا قرب عطا فرماتے تھے اور بڑا نوازتے تھے اور خود پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کوئی سوال ہے، کوئی ضرورت ہے کہ محمد پوری کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بسم اللہ۔ یہ بے شک یہ بہت بڑا اعزاز اور امتیازی وصف تھا کیا کہنے جو آپ کو نصیب ہوا۔ ویسے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحیم ہیں، کریم ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اتوار، میرے آقا کی رحمت کا سایہ ہر ایک پر ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہر صحابی حضور کی مجلس میں آنے والا ہر شخص یہ سمجھتا تھا واہ واہ کہ یہ خاص توجہ میرے لیے ہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ خاص قرب مجھے ہی نصیب ہے، رحمت کا یہ حصہ مجھے ہی مل رہا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص عنایات اور توجہات کا محور و مرکز بنا دیا، اور اس کا سبب وہ آیا کریمہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو آپ کے حق میں آپ کے حوالے سے جی جس کے نزول کی وجہ آپ بنے، صحیح، جو شان نزول میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت حریص تھے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری فرماتے، اور نبوت کے پہلے 3 سالوں میں جب تک 4 نبوی میں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس وقت اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشرک آتے، سرداران قریش آتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی کا ایک واقعہ میں نے کسی اور پروگرام میں شاید بیان بھی کیا تھا کہ کئی دفعہ تو وہ یہ شرط رکھ دیتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی مجلس میں غریب غرباء لوگ ہیں، یہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو لو سٹیٹس لوگ ہیں، یہ جو آپ کے مدرسے کے طلباء ہیں، اور پھر نام کے طور پر وہ ایسی ہستیوں کا نام ذکر کرتے حوالے کے طور پر، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، صحیح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، جی کہتے جی ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ صحیح، وہ چونکہ اپنے گمانڈ میں تھے، سرداری کے اور دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے یہ شرط رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کے ذریعے سورہ کہف کی ایک آیہ کریمہ بھجوائی کہ محبوب کو بتاؤ کہ ان کی اس بات پہ توجہ نہیں دینی اور اپنے ان غلاموں کو ہی سینے سے لگا کے رکھنا ہے، واہ واہ واہ، وہ جو اخلاص کے اعلیٰ درجے پر فائز بے ہیں، شک بے شک، جو صبح اور شام خدا اور مصطفیٰ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ آیا کریمہ نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہاں بھی ایسا ہوا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ سرداران قریش آئے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت حق دے رہے ہیں، صحیح، پیغام دے رہے ہیں اسلام کا، اپنی تعلیمات کی طرف انہیں بلا رہے ہیں اور جنت کی دعوت دے رہے ہیں انہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے، پورے انہماک سے، اپنے مشن کے ساتھ، جتنا اخلاص میرے آقا کا تھا سبحان کسی اللہ، اور کا کیسے ہو بے سکتا ہے، شک بے شک، تو انسانیت کے بھلے کے لیے، کیونکہ میرے آقا کے لبوں سے کبھی کسی کافر کے لیے بھی بد دعا تو نکلی نہیں تھی۔ آپ نے پہلے بھی کہا کہ طائف کے میدان میں اللہ اکبر، جب یہ کیفیات تھیں، اذیتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اس وقت صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ، ملائکہ آتے تھے کہ آپ حکم دیں تو ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیں، ہم ان پر پتھر برسا دیں، ان پر آگ کا عذاب، ہوا کا عذاب نازل کریں۔ صحابہ عرض کرتے کہ ان کے خلاف دعا کر دے، میرے مصطفیٰ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے لیکن ان کے خلاف نہیں۔ مصطفیٰ کے لبوں سے جو دعا نکلتی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون،
سبحان یا اللہ میری قوم کو راہ ہدایت عطا فرما دے، یہ اللہ جانتے اکبر۔ نہیں ہیں، واہ واہ واہ، یہ سبحان نا اللہ۔ سمجھ ہیں، یہ بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، جی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے حضور کی مجلس میں پہنچے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشدنی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا وہی بعض روایات میں وہ الفاظ ہیں جو بھی آپ نے ذکر کیے تھے، علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ وہ علم کی خیرات مجھے بھی دیجئے واہ واہ واہ، جس علم کے سے اللہ نے آپ کے سینے کو روشن فرمایا ہے۔ تو یہ عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ، اب ظاہر نابینا تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، وہ تو اپنی روٹین میں آئے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ خیال یہ تھا کہ بات ختم ہو لے، اور پھر حضور حریص بھی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ لوگ حق کو قبول کر لیں۔ جی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ ہوئی تو ان کی طبیعت پر بھی ناگوار گزرا، گراں گزرا، اور وہ چلے گئے گھر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یہ صورت نازل ہوئی، جبریل لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پوری صورت پڑھ کے سنائی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اس کا پس منظر بنے، شان نزول بنے، جی ان کے حوالے سے نازل ہوئی، حضور اٹھے اور فوراً ان کے گھر گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا کرم دیکھیے، سبحان اللہ۔ حضور کی رحمت دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور انہیں واپس لائے، اور واپس بھی اس شان کے ساتھ لائے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں اس کے اوپر بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ ابن ام سبحان مکتوم اللہ۔ اس پر بیٹھے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا کی توجہ یوں نصیب ہوئی، حضور کی نگاہ کرم یوں ہوئی کہ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب کبھی مجلس میں آتے عبداللہ ابن ام مکتوم تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہیں مرحبا کہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے بارے میں تو قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ بیٹھ جاتے تو حضور پوچھتے کہ کسی کام کے لیے آئے ہیں، کوئی حاجت ہے آپ کی؟ تو اگر کہتے کہ جی میں کسی کام کے لیے آیا ہوں، اگر تو حضور کی مجلس میں آتے نماز پڑھنے کے لیے، روٹین میں صحابہ آئے تو بیٹھ جاتے، لیکن اگر کوئی کام ہوتا، کوئی حاجت ہوتی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پوری کر دیا کرتے تھے۔ اور نہ صرف حضور کے دربار میں بلکہ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں بھی، حضور کے صحابہ کی نگاہوں میں، امہات المومنین علیہم الصلاۃ والسلام رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، سبحان اللہ۔ ان کی بارگاہ میں اتنی اہمیت ملی، اتنی اہمیت ملی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب آتے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ، شہد اور لیموں سے ان کی خاطر مدارات کیا کرتی کیا تھی۔ کہنے، کیا کہنے۔ اور مستدرک امام حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں اس کے بعد سے ابن ام مکتوم کا یہ روزینہ مقرر کر دیا گیا تھا، کیا کہنے، یہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا واہ واہ، کہ جب بھی وہ آتے تو ان کو یہ روزینہ پیش کیا جاتا، ڈیلی کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اتنی اہمیت، اور پھر اس کے اندر ایک اور بات کہ نابینا ہونے کے باوجود آپ نے اپنی اس بظاہر جو کمزوری تھی اس کو آڑے نہیں آنے دیا، حق کو قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، قرآن کے حافظ بنے، قرآن پڑھاتے رہے، جی معلم بنے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نابینا ہونے کے باوجود آپ کے سینے کے اندر جذبہ جہاد اس قدر موجزن تھا واہ 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 واہ۔ کہ آپ جہاد میں شمولیت کے لیے بھی تڑپتے رہتے تھے۔ مفتی صاحب جہاد پہ ہم بات کریں گے، میں وقفے کی جانب جانا ہے، اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ عبس وتولی کی جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے مفسرین کی آراء مختلف ہیں اور جمہور ایک طرف ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی، اور یہ بھی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جو ہے، آپ کا ادب جو ہے، عبس وتولی کے اندر جو خطاب ہے، مفسرین نے کہا کہ یہ غیب کے صیغوں میں سرکار دو عالم کی طرف ہے، لیکن بعض مفسرین ہیں جس میں ابو جعفر طوسی جیسے لوگ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو کریم آقا جو ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کا تاج جن کو رب کائنات نے عطا فرمایا، وخفض جناحک للمؤمنین کا تاج عطا فرمایا، جن کو کریم آقا رب کائنات خود فرمائے والضحیٰ، پیارے چاند کے چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، جس کے بابت قرآن کہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیارے تیرا چہرہ تو میری نگاہوں میں رہتا ہے، جس کے بابت قرآن کہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ جب تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو تیرا رب تمہیں دیکھتا ہے۔ تو ایک تھاٹ یہ ہے، ایک سوچ یہ ہے، مفسرین کا ایک گروہ اس طرف بھی ہے کہ یہ خطاب جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک کا لبادہ اوڑھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے۔ میرے ساتھ رہیے، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر طبسم قادری صاحب۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جہاد کا جذبہ بھی آپ کے اندر بہت زیادہ تھا، لیکن جہاد کی طرف جانے سے پہلے جو نماز سے آپ کی محبت تھی، بینائی نہیں تھی، لیکن کوئی نماز آپ کی ترک نہ ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جب کبھی بھی مدینہ منورہ شریف سے کہیں باہر تشریف لے جاتے تو جناب اپنے مصلے پر کھڑا کس کو کرتے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کو۔ 13 مرتبہ یہ اعزاز آپ کو ملا، جانشین آپ کو بناتے۔ نماز سے آپ کی بے پناہ محبت تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک دریا سے ہوا تو انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا کہ بڑا خوبصورت چمکدار پرندہ ہے، اور وہ کیچڑ میں جاتا ہے، لتڑ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے تو چمکدار ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ اب بڑے حیران ہوئے، ششدر رہ گئے، متعجب ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو جبریل امین آئے۔ جبریل امین نے کہا کہ اے روح اللہ، رب کائنات نے بھیجا ہے، فرمایا ہے یہ جو پرندہ تم دیکھ رہے ہو یہ امت مصطفیٰ کا نمازی ہے، یہ جو تم کیچڑ دیکھ رہے ہو یہ گناہ ہے، یہ تو دریا دیکھ رہے ہو، فرمایا یہ گناہوں کی پاکی کا اعلان ہے، یہ نمازوں کا اعلان ہے۔ فرمایا امت مصطفیٰ کا فرد جو ہے وہ جب دنیا میں جائے گا گناہگار ہو جائے گا، گناہوں سے لتھڑ جائے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، نماز پڑھے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ضرور ہم بات کریں کہ نبینا ہیں لیکن نماز ترک نہیں کر رہے، گھر بھی مسجد سے دور ہے، اور اس میں چاہتا ہوں پیغام امت مصطفیٰ کو جائے کہ وہ نبینا ہو کہ انہوں نے کبھی نماز ترک نہیں کی، اور ہمارے پاس تو ہر سہولت بھی موجود ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، بے شک دیکھ لیں آپ کے انہوں نے نابینا ہونے کے باوجود کتنے اعزازات سمیٹے ہیں۔ صحیح، یعنی قرآن کے حافظ وہ بنے، مؤذن رسول وہ بنے، معلم وہ بنے، نائب رسول وہ بنے، بے شک، 13 مرتبہ حضور کی نیابت کا شرف۔ صحیح، یعنی اگر ادھر بھی وہ، اس میں بھی یہ اصل میں ہے بات کہ جب آپ کبھی جہاد پہ نہیں جاتے تھے، یہاں مدینہ شریف میں رہ جاتے تھے، جی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک ڈیوٹی سونپ جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، فرمایا تم میرے نائب ہو، ریاست مدینہ میں رہ کر میرے مصلے پر میری مسجد میں کھڑے ہو کر امت کی امامت کا فریضہ سر انجام دو۔ 13 مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے۔ نماز سے آپ کا لگاؤ، آپ کے شغف، اور کیسے آپ نے حرز جاں بنایا، اور اس بات کو کیسے آپ نے سمجھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، صرف نماز ہی نہیں، جی، یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ نماز کی اہمیت بجائے خود اپنی جگہ کہ نماز کو تو مومن اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا گیا۔ واہ واہ واہ، امتیاز، امتیاز مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ بے شک، اور قرآن حکیم میں آپ علماء سے ہم سنتے ہیں کم و بیش 700 مرتبہ، کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً، 700 مرتبہ نماز کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس قدر نماز کے حوالے سے تعلیمات ارشاد فرمائیں، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ادھر جماعت کھڑی کروں، اپنی جگہ پر تکبیر ہو، اور اپنی جگہ پر مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، جی، اور پھر میں مدینہ کے گھروں کے اندر راؤنڈ کروں، اللہ اکبر، جو کوئی بندہ بغیر عذر کے گھر میں بیٹھا ہو، جماعت میں شامل نہ ہو، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین، اللہ اکبر، رحمت للعالمین۔ یعنی ہم نے بیان کیا کہ عزیز علیہ ما عنتم، امتی کو کانٹا چبھنا سبحان اللہ، یہ حضور کی طبع نازک پہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن یہاں اتنی سخت تھی
کہ حضور فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں وہ گھر جلا دوں جس کے اندر کوئی مرد موجود ہو اور بغیر عذر کے وہ جماعت میں حاضر نہ ہوا ہو. اس قدر اہمیت. اب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے, اللہ مسجد نبوی شریف سے دور رہتے تھے, جی لیکن اس کے باوجود آپ با جماعت نماز مسجد نبوی شریف میں پنجگانہ ادا کیا کرتے تھے. کیا کہنے, با جماعت, اکیلے آتے, لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آتے, جی راستے میں کئی نشیب و فراز بھی ہوتے, کئی رکاوٹیں ہوتی, کئی جھاڑیاں ہوتی خاردار, آپ وہ جھاڑیاں آپ کے دامن سے الجھ جاتی, اللہ اکبر, آپ ان سے بچتے اور بچاتے, واہ واہ, جماعت میں حاضر ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جماعت کے ثواب کی اہمیت کا پتہ تھا, جماعت کی اہمیت کا پتہ. سبحان اللہ, سبحان یعنی آج ہمارے ہاں ایک تو وہ ہیں جو سرے سے نماز کو اہمیت نہیں دیتے, ایک طبقہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے, جی ہم نے گھر میں پڑھ لیا, ہم نے مسجد میں کیا نہیں جانا, جی مسجد میں جا کے کیا کرنا ہے. یا جو کوئی بڑا ہو جس کے پاس بہت دولت ہو, بڑا آفیسر ہو, وہ مسجد میں جاتے ہوئے اپنی توہین سمجھے گا ماڑے لوگ مسجد میں آئیں. اور دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ جی یہ یہاں دہشت گردی ہو جائے گی, تخریب کاری ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ پھر بازاروں میں جانا بھی چھوڑ دو, وہاں بم دھماکے نہیں ہوتے. جی پھر جو ہے وہ ہر جگہ پر ہو رہے ہیں, وہاں جانا کوئی نہیں چھوڑتا, اللہ کے گھر میں جانے کے لیے یہ بہانہ تراش لیتے ہیں. تو اب جماعت کی اہمیت, ایک وہ طبقہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت کو اہمیت نہیں دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکیلے نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب, اور جو با جماعت نماز ادا کرے اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا سبحان ہے. اللہ, 27 گنا اجر اس کا زیادہ ہے, سبحان اللہ, 27 گنا اجر. اور پھر صرف یہ اجر و ثواب کی بات نہیں ہے, با جماعت جو نماز ہے اس کے اندر اسلام کے بہت بڑے مقاصد ہیں. صحیح, جہاں اس کے اندر ایک ڈسپلن سکھانا مقصود ہے, صف بندی سکھانا مقصود ہے, وہاں ایک سوشل حوالے سے ایک دوسرے کے حالات سے, ایک دوسرے کی ضروریات سے, ایک دوسرے کے معاملات سے باخبر ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ اجتماعات اسلامیہ. بے شک. بلکہ تو مفتی یہ بھی- صاحب آپ دیکھیں کہ اقامت نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس کائنات میں آئے, امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہر نبی جاتے وقت ایک ہی وصیت فرمائی, الصلاۃ, بے شک, کہ نماز کو قائم کرنا, نماز کو قائم کرنا. بے شک اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کرتے ہیں. قرآن حکیم کے انبیاء کرام کی نصائح موجود ہے نقل کی, اپنی اولاد کو یہ پیغام ہمیشہ دیا ہر نبی نے کہ نماز جو ہے وہ کبھی بھی چھوٹنے نہ پائے اور نماز میں کوتاہی نہ کی جائے. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات وسوف یلقون غیا. یہ بھی انبیاء کرام کے تذکروں میں 16ویں پارے میں سورہ مریم میں موجود ہے. اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نماز اور جماعت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جھاڑیاں الجھ جاتی لیکن دامن بچا کے جماعت میں حاضر ہوتے. اچھا ایک دفعہ شدید الجھاؤ ہوا کہ آپ کو بڑی دقت ہوئی, بڑی تکلیف اٹھانا پڑی, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ میرے لیے کوئی امیونٹی ہے, کوئی استثناء کہ میں جماعت چھوڑ سکتا ہوں, صحیح, میں جماعت میں غیر حاضر رہ سکتا ہوں, گھر میں نماز پڑھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ آتی ہے. تکبیر کی آواز آتی ہے یا رسول اللہ آتی ہے. فرمایا پھر تمہیں اجازت نہیں ہے جماعت سے غیر حاضر رہنے کی, با جماعت نماز ادا کیا کرو. کیا کہنا, یہی وجہ ہے کہ ابن ام مکتوم کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ ایک شخص کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی تھی. وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو لے کے آیا کرتے تھے اور واپس چھوڑ کے آیا کرتے تھے. وظیفہ بھی مقرر کر رکھا تھا. آخری لمحات ہیں, میں نے جو جملہ کہا تھا, نماز کے ساتھ اتنا پیار, نابینا صحابی ہونے کے باوجود جہاد کا جذبہ اس قدر. میرے آقا نے فرمایا نا کہ اگر ساری زندگی کسی کے دل میں جہاد کا خیال ہی نہ آیا ہو تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, اپنے ایمان کی فکر کرے. یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے محبوب, کائنات میں نبوت سے بڑا منصب کوئی نہیں اور نبیوں میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیشہ یہ عرض کرتے ہیں, یا اللہ, کیسی دعا کیا کرتے تھے کہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. عبداللہ جب آیت نازل ہوئی نا قرآن پاک کی کہ مجاہدین فی سبیل اللہ اور گھروں میں بیٹھنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے, صحیح, تو عبداللہ ابن ام مکتوم سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی, آقا میں تو نابینا ہوا, میں تو نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی, لا یستوی المؤمنون
لا یستوی المؤمنون القاعدین غیر اولی الضرر، ہاں غیر الضرر، غیر اولی الضرر کا واہ واہ، لفظ، والمجاہدون فی سبیل اللہ، عذر کے بغیر بیٹھنے والے اور مجاہد فی سبیل اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ایک قسم کا ان کا عذر ایکسپٹ ہو گیا تھا بارگاہ خدا میں، لیکن اس کے باوجود نابینا تھے۔ واہ واہ واہ، جب کبھی مجاہدین جہاد میں اترتے سبحان اللہ، تو وہ والنٹیرلی چلے جاتے کیا کہنے، اور جا کے دو صفوں کے درمیان علم تھام کے کھڑے ہو جاتے، کیا کہنے، استقامت کا کوہ گراں بن جاتے تھے، اور وہاں سے ہٹتے نہیں تھے جب تک کہ مسلمانوں کو اللہ فتح نہیں عطا فرما دیتا تھا۔ اور پھر یہ جذبہ قبول ہوا ہے کہ قادسیہ کی جنگ کے اندر، واہ واہ، قادسیہ کا وہ معرکہ جب ایران فتح ہوا، اور بڑی مشہور جنگیں جو اسلام کی ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم میدان جہاد میں تھے، اسی طرح علم تھام کے کھڑے تھے، کیا کہنے، اور پھر وہیں آپ کا آخری وقت آیا اور آپ نے نابینا ہونے کے باوجود میدان جنگ میں، میدان جہاد میں جام شہادت نوش کیا۔ کیا کہنے، مفتی صاحب کمال کر دیا آپ نے۔ ناظرین محترم، آخری جو پیغام ہے جو ناظرین کو دینا چاہتا ہوں، محبوب رسول ہیں، مؤذن مصطفیٰ ہیں، اور پھر نماز سے کیسی محبت تھی۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں آپ نے حاضر ہو کے 6 عذر پیش کیے تھے۔ یا رسول اللہ، میں نبینا بھی ہوں، گھر مسجد سے دور بھی ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ ایک غلام دے دیا، وہ تو خلافت راشدہ کے دور میں غلام ملا تھا، فاروق اعظم نے، آپ کے دور میں، لیکن سرکار دو عالم کی ظاہری حیات کے اندر آپ کے پاس کوئی غلام نہیں تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، گھر مسجد سے دور ہے، تو پھر کہا کہ راستے میں درخت ہیں، جھاڑیاں حائل ہوتی ہیں، تو کریم آقا نے فرمایا تھا کہ اذان کی آواز آتی ہے؟ نام یا رسول اللہ، فرمایا مسجد میں نماز ادا کرو۔ پھر عذر پیش کیا، یا رسول اللہ راستے میں درندے حائل ہو جاتے ہیں، سرکار نے فرمایا مسجد میں نماز ادا کرو۔ پھر آخری چھٹا عذر پیش کیا، یا رسول اللہ نبینا بھی ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، اگر اجازت ہو تو میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ تو کریم آقا نے فرمایا تھا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات سنتے ہو، فلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ یا رسول اللہ سنتا ہوں، فرمایا مسجد میں نماز ادا کرو۔ ناظرین محترم، پیغام یہ ہے، وہ تو نبینا تھے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم بینا بھی ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس سواریاں بھی ہیں، مسجد بھی دور نہیں ہے، جگہ جگہ مساجد ہیں۔ رب کائنات ہماری جبینوں کو سجدوں کے لذت سے آباد کرے، اور رب کائنات پورے معاشرے کو نمازی بنا دے، ہمیں بھی نمازی بنا دے، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے۔ مفتی صاحب، آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آج بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں، کیونکہ میرے پیر و مرشد جو ہیں حضور قدوۃ الاولیاء پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی نقیب الاشراف جو ہیں، وہ بھی اس طرح کی تاج پہنا کرتے تھے، تو آج آپ نے اسی طرح کا تاج پہنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔